हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं वाइब्रेशन मीटर के बारे में। कि मेरे पास एक पोर्टेबल फ्लूक का जो है वो वाइब्रोमीटर है, ठीक है। इसका जो मॉडल है वो है 805FC। तो डियर फ्रेंड्स, मैं इसका पूरा ऑपरेशन जो है आपको एक्सप्लेन करूँगा, ये कैसे वर्किंग करता है और हम इसको कैसे यूज़ करते हैं और इसमें हम कैसे जो है वो नया न्यू सेटअप कैसे बनाते हैं। मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके नेविगेशन के बारे में, ठीक है। इसमें ये वाला बटन जो है पहले ये ऑन ऑफ का है, ठीक है। ये इसकी फ्रंट लाइट है, ठीक है। और उसके बाद देखा जाए तो ये वाली जो इसकी इंटरनल लाइट है, ऑन करते हैं। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये ऑन हो गया है, ठीक है। ये वाला बटन प्रेस करें तो आपकी ये लाइट जो है सामने वाली ऑन हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद ये आपकी जो है ना, ये बैक लाइट है, ठीक है। इसके अंदर बल्ब के अंदर, इस स्क्रीन के अंदर जो है ये आपकी लाइट ऑन करने के लिए, ठीक है। नेविगेशन में जो सबसे पहले हमारे पास जो देखा जाए तो ये वाला जो बटन है, ये आपका रिकॉल प्रीवियस मेन्यू में जाने के लिए, यानी कि आपने कोई भी मेन्यू में गए हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इंटर सेटअप में जाता हूं और इस पे जाता हूं, तो मैं इससे वापस निकलने के लिए मैं इस बटन को प्रेस करूंगा तो मैं वापस अपने मेन मेन्यू पर आ जाऊंगा, ठीक है। और ये वाले जो बटन है 1 और 2, इसको जो है हमने यानी कि ये कर्सर को मूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं अप डाउन के लिए। जैसे कि सेटअप में गए और यहाँ से हम मूव करेंगे, आगे पीछे जो है मूव कर रहा है, ठीक है। और इस बटन को प्रेस करेंगे, हम वापस जो है मेन्यू में चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इंटर है, यानी कि आपने जो भी कोई सेटिंग करनी है। जैसे मैंने सेटअप में क्लिक किया तो इससे अंदर जाने के लिए, इस सेटअप के अंदर इंटर होने के लिए मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास शो हो जाए, ठीक है। तो वापस इससे आऊँगा और जो भी मैंने यहाँ पे कोई नया क्रिएट सेटअप बनाया है, ठीक है, तो उसको इस बटन से सेव करेंगे। और फ़र्ज़ किया अगर आपने कोई भी सेटिंग ली है उसको भी यहाँ से आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपका डाटा सेव होगा वो इस मेमोरी के अंदर होगा, इस बटन में। अब इसको प्रेस करेंगे तो आपके जितना भी डाटा है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। ये आप सेटअप में यहाँ से आप जो है वो उसका डेट चेंज कर सकते हैं, टाइम चेंज कर सकते हैं, यूनिट्स चेंज कर सकते हैं और डिफरेंट इसके मेथड्स हैं, ठीक है। आगे इसको ओपन करें तो डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर एक USB की पोर्ट है जो आप एक्सटर्नल जो है आप किसी भी लैपटॉप के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपने एक्सटर्नल डाटा जो अगर लेना हो तो आप इसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट करें यहाँ से, ठीक है, ठीक है। उसके लिए एक आपका जो सॉफ्टवेयर है फ्लूक का, वो उसके साथ आप उस पर एप्लीकेशन करें लैपटॉप के अंदर, तो आप जितना भी डाटा है आप उसको ले सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल में जो है उसके टेम्पलेट्स को जो है वो जो आपके पास से एक रीडिंग आ जाती है उसका जो डाटा, उसको आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, ISO के स्टैंडर्ड के मुताबिक, ठीक है। ये यहाँ से, और ये जो हमारे पास है ACCY मेंशन किया है, यहाँ पे हम कोई एक्सटर्नल सेंसर आप लगा सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ एक तो सेंसर आपको ये नज़र आ रहा होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे भी आप कनेक्ट करके कहीं एक और आप उससे डाटा ले सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं बात फ्रंट के ऊपर। तो फ्रंट के ऊपर ये सबसे पहले एक दिखाया गया है, ये जो है आपका जो है सेंसर है, ठीक है, वाइब्रेशन सेंसर है यहाँ से। और इसके साथ वाली जो ये वाली लाइट जो है ये आपकी IR टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है। एक तो ये वाइब्रेशन सेंसर है और ये IR, ठीक है। और जो तीसरी ये फ्लैश लाइट है आपकी, ठीक है, यहाँ से फ्लैश लाइट है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड, मैंने आपको इसका पूरा ओवरव्यू आपको बता दिया है कैसे कैसे हम इसको ऑपरेट करते हैं टोटली। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो बैटरी है वो यहाँ पे डलती है, ठीक है। यहाँ पे इसमें AA सेल जो है वो 2 डलते हैं। इसको खोलें तो अब मैंने अभी डाले हैं, ठीक है। तो AA, ठीक है, 1.5 के जो 2 सेल हैं वो इसमें डालेंगे और इससे ऑन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई बैटरी की इंडिकेशंस वगैरह तो नज़र नहीं आ रही होती, मगर इसको चेक करने के लिए आप इस तरह सेटअप में जाएं और जो आपने बैटरी सेलेक्ट करनी होती है उसको आप चेक कर सकते हैं। यानी कि लिथियम आपने सेलेक्ट करनी है या फिर अल्कलाइन जो है वो बैटरी सेलेक्ट करनी है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर दें। तो इस तरह सेटअप में जाके आप सेटिंग में जाएँ और इसको इंटर करें, ठीक है। जैसे ही इंटर करेंगे, ठीक है, आगे नीचे चले जाएं तो ये आपको एक बैटरी सिलेक्शन की ऑप्शन आएगी, इसको एंटर करेंगे
تو یہاں سے جو بیٹری آپ نے ڈالی یعنی کہ لیتھیم ہے یا الکلائن ہے اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو سیو کر لیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ابھی میرا لیتھیم ہے تو میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے. انٹر کیا، سیو کیا، اور میں واپس جب سیو کریں گے تو آٹومیٹکلی وہ واپس آ جائے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد بیٹری سلیکشن کے بعد بات کرتے ہیں اس کے مین سیٹ اپ میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے ہی میں نے مین سیٹ اپ پریس کیا، ٹھیک ہے، تو اب جو ہے اس کی بات کرتے ہیں ڈیوائس سیٹنگ کی، ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم جاتے ہیں ڈیوائس سیٹنگ کے اندر. یہ ڈیوائس سیٹنگ ہے، اس کو میں انٹر کروں گا، ٹھیک ہے. جیسے ہی میں نے ڈیوائس سیٹنگ کو انٹر کیا تو ڈیئر فرینڈس سب سے پہلے آ جاتی ہے بات اس کے یونٹس کی، ٹھیک ہے. یہاں سے آپ نے کون سا یونٹ سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو ڈیئر فرینڈ میں سب سے پہلے آپ انٹر کا بٹن پریس کروں گا تو یہاں پہ ایکسلریشن ہے، ویلوسٹی کے یونٹس ہیں اور ڈسپلیسمنٹ کے یونٹس ہیں، تینوں ویبریشن ہیں. ڈیئر فرینڈس اگر آپ نے ایکسلریشن اور ویلوسٹی اور ڈسپلیسمنٹ کے سینسر ویبریشن کے بارے میں سینسر کے بارے میں کوئی ڈیٹیل دیکھنی ہو تو اس کے لیے میں نے کمپلیٹلی ویڈیو بنائی ہوئی ہیں ڈیٹیل سے، آپ وہاں پہ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب بات کرتے ہیں یہاں پہ یونٹس بھی، یونٹ کون سا سلیکٹ کریں، ڈیپینڈ آن یو کہ آپ ویلوسٹی چیک کر رہے ہیں یا ڈسپلیسمنٹ چیک کر رہے ہیں تو وہ آپ سلیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے. تو یہاں سے جو اس کا یونٹ ہے وہ سلیکٹ کر لیتا ہوں گرام میں، ٹھیک ہے. میرے پاس گرام ہے تو میں اس کو انٹر کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جیسے ہی میں انٹر کروں گا تو یہ میرے پاس آ جاتا ہے ایک پیک اور دوسرا آر ایم ایس ویلیو، ٹھیک ہے. تو میں اس کو جو نا آر ایم ایس پہ سلیکٹ کر کے انٹر کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے. انٹر کیا، اس کے بعد میں نے اس کو سیو کیا. ڈیئر فرینڈس سب سے پہلے میں نے یونٹ کو سلیکٹ کر لیا. اب لیٹس سپوز اگر آپ کے پاس نیا ہے تو یہاں سے آپ اس کا جا کے ٹائم جو ہے وہ چینج کر کے چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈیٹ آپ چینج کر سکتے ہیں. یہ بیک لائٹ ہے اس کو بھی آپ جو ہے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، کتنے ٹائم بعد آپ کا یہ جو اسکرین کے اندر جو لائٹ ہے آن رہتی ہے بیک لائٹ، اس کو کتنے سیکنڈ یا جتنا آپ نے ٹائم رکھنا ہے آپ وہاں پہ جا کے اس کو اس ٹائم کو سلیکٹ کریں تو پھر اس ٹائم کے بعد آپ کی جو لائٹ ہے جس کے اندر نا وہ آف ہو جائے گی، ٹھیک ہے. لینگویج ہے، ڈیوائس انفو ہے، بیٹری سیکشن ہے، یہ نہیں کہ آلموسٹ ساری سیٹنگز آپ ایزیلی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب بات کرتے ہیں اس کے کوئک میجرمنٹس کی، ٹھیک ہے. ہم لیٹس سپوز اگر ہم اس کی اوور ہال جو ویلیو لینا چاہتے ہیں، کوئک میجرمنٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ کیسے لیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے. ڈیئر فرینڈس اس میں ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس میئر کے بٹن کو پریس کرنا ہے، ٹھیک ہے. جیسے آپ میئر کا بٹن پریس کریں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس یہ آئے گا میئر پروسیس سٹارٹ ویٹنگ فار کوئک فورس. یعنی کہ آپ نے جیسے ہی اس کو پریس کیا تو اس کو ایسے 90 ڈگری پہ آپ نے رکھ کے پریس کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور جب تک یہ آپ کی انڈیکیشن جو ہے نا وہ گرین جلے گی، ٹھیک ہے، آن ہو جائے گی، گرین انڈیکیشن آن ہوگی. اور جیسے گرین انڈیکیشن آن ہوگی، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے آن ہونے کے بعد وہ بند ہو جائے گی. اور ڈیئر فرینڈ اسی طرح میرے پاس ایک جو ہے اوور ہال ویبریشن آ گئی جیسے کہ یہ مینشن کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور میرے پاس جو ٹمپریچر ہے وہ بھی آ رہا ہے کیونکہ اس پوائنٹ پہ جو ٹمپریچر ہے وہ 32.90 ڈگری. اور اگر اسی طرح آپ مشین کی کسی خاص اسپیسیفک کی ریڈنگ لینا چاہتے ہیں تو آپ اسی طرح اس کی سیٹنگ میں جائیں گے، ٹھیک ہے، نیو کریٹ سیٹ اپ بنائیں گے اور اس کے بعد آپ اس کی سیٹنگ میں جا کے اس کی پراپر جو میجرمنٹس ہیں وہ پٹ کرنے کے بعد جو میں آپ کو ایکسپلین کرنے والا ہوں. تو ڈیفرنٹ ہم جیسے ہی ویلیو آئیں گے تو یہاں سے اس کو سیو بھی کر سکتے ہیں اس بٹن سے، ٹھیک ہے. سیو کریں گے تو آپ کے پاس ڈیٹا جو میموری میں جا کے سیو ہو جائے، ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں جو امپورٹنٹ ہے، لیٹس سپوز اگر آپ کے پاس کوئی چلر ہے، ٹھیک ہے، موٹر ہے، اس کا ڈیٹا آپ اس کا سیو کرنا چاہتے ہیں، اپنا ایگزیکٹ ڈیٹا لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے، آپ اس کے کریٹ نیو سیٹ اپ میں جائیں گے. وہ کیسے، سب سے پہلے میں سیٹ اپ میں گیا، ٹھیک ہے. سیٹ اپ میں جانے کے بعد میں کیا کروں گا، کریٹ نیو سیٹ اپ میں جاؤں گا، ٹھیک ہے. فرینڈز اس میں بہت ساری آپشنز ہمارے پاس نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے. سینٹریفیوگل چلر ہے، ٹھیک ہے، بیلٹ ڈرائیون فین ہے. اس طرح دیکھیں تو اس میں بہت ساری آپشنز ہیں جو آپ کی اس کے ریلیٹڈ ہے اس کو آپ سلیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے. جیسے ابھی میں جو ہے سلیکٹ کرتا ہوں اس کے لیے چلر کو، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں میں نے کیا کیا، چلر کو انٹر کیا. فرینڈز اس میں آپشنز ہمارے پاس نظر آ رہی ہیں جس میں
پہلی آپشن ہے 600 لیس RPM، ٹھیک ہے، اور دوسرا دیکھا جائے تو 600 گریٹر دین، یعنی اس سے زیادہ، ٹھیک ہے، تو میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ مجھ سے وہ مشین کا جو ہے وہ نام پوچھ رہا ہے کہ کون سی ہے، تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کمپریسر، ٹھیک ہے، یہاں پہ انٹر کریں گے۔ جیسے یہ کمپریسر لکھیں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ اس کو سیو کریں۔ سیو میں آپ کے پاس وہ دو آپشنیں مانگ رہا ہے، ایک ایڈ سیٹ اپ، یس اور نو، آپ نے کون سا بٹن، نو کو سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، انٹر کریں گے، آپ کا جتنا بھی سیٹ اپ ہے وہ سیو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ چلو جی، تو ڈیئر فرینڈز، میں نے اس کو جو سیٹ اپ جو نیو کریٹ کیا تھا، اب میں آپ کو، یہ میرے پاس ایک بینچ گرائنڈر مشین ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر وہی سیٹ اپ نکالوں گا تاکہ اس کے اوپر ریڈنگ لے سکیں، اس کے اوپر جو میں نے ایک نیو کریٹ سیٹ اپ بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ڈیئر فرینڈز، آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے اس کے سیٹ اپ میں جانا ہے، سیٹ اپ کا بٹن پریس کیا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایڈ ٹو سیٹ اپ میں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ایڈ ٹو سیٹ اپ میں آپ نے پھر انٹر بٹن پریس کرنا ہے، تو ڈیئر فرینڈز یہاں پہ بہت سارے سیٹ اپس آ گئے ہیں جو آلریڈی کریٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے اس میں کون سا سیو کیا تھا، میں نے کمپریسر _33 کے نام سے سیو کیا تھا۔ اچھا، اس کو کیا کروں گا میں، جیسے یہ آ گیا، ٹھیک ہے، اس کے لیے میں میئر کا بٹن پریس کروں گا، اور میئر کا بٹن پریس کرنے کے بعد اس ڈرل مشین کے اوپر رکھوں گا ایسے، ٹھیک ہے، یہ جو میرے پاس گرائنڈر ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی اس کو میں آن کر دوں گا۔ تو ڈیئر فرینڈز یہاں پہ یہ چیک کریں، میرے پاس ریڈنگ آ گئی ہے اس کی، یہ اگر اس کو آپ اگر دیکھیں تو میرے پاس ایک ریڈنگ آ گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں۔ اب اس کو کیا کرنا ہے، اس کو ہم نے سیو کرنا ہے، یہ سیو کا بٹن ہے، اس کو سیو کے بٹن کو پریس کریں گے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آئے گا آٹو سیو والا بٹن، ٹھیک ہے، اوپر یہ چیک کریں، ٹھیک ہے۔ آٹو سیو کو کیا کریں گے، ہم انٹر کریں گے، اور یہاں پہ آپ کی جو فائل نمبر 003 کے نام سے سیو ہو گئی ہے۔ تو ڈیئر فرینڈز اس طرح آپ جو ہے نا ایک ویبرو میٹر سے جو ہے ویبریشن جو ہمارا میٹر ہے اس سے آپ ریڈنگ لے سکتے ہیں۔ ڈیئر فرینڈز میں نے آپ کو دو میتھڈ بتا دیے ہیں، ایک اوور ہال ویبریشن کا کہ آپ یہاں پہ کوئی ریڈنگ نہ ہو، ڈائریکٹ میئر کا بٹن پریس کریں اور اس کی ریڈنگ لے لیں، ٹھیک ہے، ایک تو یہ میتھڈ ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا میتھڈ ہے آپ کیا کوئی نیا کریٹ سیٹ اپ بنا کر اس کی بھی آپ جو ہے ریڈنگ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈیئر فرینڈز اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ تھینک یو سو مچ۔